کرتے ہوئے گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی، ابھی لوریاں دے رہی، جو دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر میں بچاں، لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے، اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی، دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے۔ پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا، آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے۔ مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا۔ آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے اللہ اسرافیل اور میں۔ اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا، تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا۔ اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، آدھیا ٹنگا کم بھی جا دیا، در 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 در۔ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بس اب تو نہیں۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم،
آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ بھائیو، یہ اس دنیا کا انجام ہے۔ یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو، قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا۔ بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔ دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی۔ اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے۔ ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے، یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تھے، اماں دی قبر کتھے۔ لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ ففروا الی اللہ، لگتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو، کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا۔ سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ میرے بھائیو، زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ۔ پھر کچھ کھویا کچھ پایا، یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی، ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح، لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ مل گیا۔ کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا، یا زکریا، اے زکریا۔ 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں، 9، ان میں سے ایک آدم، یا آدم، نوح، یا نوح اہبط بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم، 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا، لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے۔ ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی۔ کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے، اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے۔ کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پر بہہ گیا، سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گئی۔ ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی
حرب، آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ ان کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ حسن چہرے، سر، کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتا، گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے، گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے، اور دو جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھایا۔ میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھا کے۔ ایک بدو پریشان ہو گیا، حکومت کو بھی دیکھا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے، اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں تھا کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ، کیا کرو وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں، اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے، کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی، اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں، اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جھک کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم۔ تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا،
باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا۔ وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 325 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے۔ نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، جو تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے۔ تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے۔ اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، میں کتنا ٹھہرے ہیں، یومن او بعض یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دیا، یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا۔ تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان پر مرتب نہیں ہوئے، تو وہ 20 آدھے دن کے بعد اٹھتے ہیں، باہر 300 سال، اندر آدھا دن۔ یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے۔ یہ وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے، یہ جہنم کے فرشتوں کی مار اور روائی کو سہتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بولا کہ فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس کے 2-4-10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی۔ صبح شور مچا کے رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خاتمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے۔ وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھلا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لیں؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کا دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے۔ اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے، ایک زمیندار مر گیا، اس کی قبر کھودی ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چیونٹیاں بھر رہی تھی، تو انہوں نے وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ انسان میں اتنے بچھو کہاں سے آئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے، گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی ہے۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا، اس
بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے، پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہے ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے، میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت۔ www.dasquran.com۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی۔ میں کیوں ایسا کروں؟ میں ہائے ہائے کیوں کروں؟ میرا اندر ویران کیوں؟ میرے اندر میں خلا کیوں؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھمکار کیا ہے، روح کو ان چیزوں کی کیا خبر۔ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ تو کہا ہائے کیا ہائے، تو دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر کہا ہائے۔ تو ہمارے ساتھیاں ڈاکٹر اختر وہ کہنے لگا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی۔ یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے۔ باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے۔ یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی خود سے پیدا فرمایا ہے۔ جسم کے بننے کا نظام اور ہے اور روح کے بننے کا نظام اور ہے۔ جسم کسی اور جگہ بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے۔ جسم زمین اور زمین کی غذاؤں کے مختلف مراحل پیش در پیش سے وقد خلقکم اطوارا، وہ مختلف شکلیں بدلتا ایک روپ میں ڈھلتا ہے، اور روح ایک لطیف اللہ کا امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیل
تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین میں بنتا ہے، پھر 4 مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے، روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے۔ جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے، اور وہ میت کا ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے۔ اس میں سے کیا نکلا ہے؟ ہر چیز تو موجود ہے، یہ بولتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی۔ روح ہمارے جسم کی اصل ہے، اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے، جانور بھی کھانے لگ جائیں گے، زمین بھی اس کو گلانے لگ جائے گی، ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگیں گی۔ روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کارواں ہے، اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں۔ 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے، قل یتوفاکم ملک الموت اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، موت کے وقت انسان 2 کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں۔ اور اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنی روحوں اور جانوں، اب تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، رب ارجعون، مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے، لعلی اعمل صالحا، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ تو اس کے جواب میں ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، 4 فرشتے آتے ہیں، اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں، کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج باہر، واپس تو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران، پریشان، خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے، کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے، اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے، سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے۔ کہا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں، جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک کو شامل کرو، اس میں برکت ہوگی، اس میں دعا ہوگی،
والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بچوں سے پوچھ کے کرو، اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے کرو، قومیت کے بت توڑ دو۔ کتنی بچیوں کے مجھے فون آتے ہیں، عمر گزر رہی ہے، ماں باپ شادی نہیں کر رہے، کہ اسی بس اپنے اچ کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، غیر چ نہیں کرنا، اسی ارائی ہیں، اسی باہر کدی نہیں کیتا، اسی راجپوت ہیں، اسی باہر کدی نہیں کیتا، اسی بٹ ہیں، اسی جٹ ہیں، جٹتے بٹتے نٹ پتہ نہیں کی بلا کہاں سے آ گئی ہے۔ قومیت کا بت توڑو۔ یہ میواتی کہتے ہیں ہم نے میواتیوں کے باہر نہیں کرنا، چاہے وہ بوڑھی ہو جائے مر جائے۔ راجپوت کہتے ہیں راجپوتوں سے باہر نہیں کر۔ میرے اپنے بچپن کی بات ہے، میری کتنی خاندان کی بوڑھی عورتیں آنکھوں سے دیکھا، ان کا میں نے جوانی نہیں دیکھی، میں بہت چھوٹا بڑھاپا دیکھا، بڑھاپے میں تنہا زندگی گزار کے مر گئیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کی شادیاں نہیں کی کہ بس اپنوں میں کریں گے باہر نہیں کریں گے، ان کو یوں تڑپا کے مار دیا، شادی نہیں کی۔ یہ ظلم و ستم ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے، اور دیہاتوں میں بہت بری طرح یہ چیز ہے، بس اپنوں میں کریں گے، بس اپنوں میں کریں گے، غیروں میں نہیں کریں گے، اپنوں میں کریں گے۔ میرے نبی نے اپنوں میں بھی کی، غیروں میں بھی کی، اپنی بیٹیاں باہر بھی دیں، گھر میں بھی دی، باہر سے بھی شادی کی، گھر میں بھی کی۔ اپنی بیٹی زینب باہر صرف نہیں کی، بنو امیہ کو دی، بنو ہاشم بنو امیہ، اے یوں دشمنی آخر حد تک۔ ابو سفیان آخر حد تک تو لڑتا رہا، نہیں کلمہ پڑا۔ بنو امیہ، عبد مناف کے 4 بیٹے، مطلب، ہاشم، عبد شمس، نوفل، ابو عبید، ابو زبیر، ان کی تاریخ کوئی نہیں، 6 تھے، 2 ایک دھڑا ہے، مطلب ہاشم یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں، عبد شمس اور نوفل یہ بنو امیہ کہلاتے ہیں۔ جب عبد مناف مرا تو اس کا بیٹا مطلب سردار بننا تھا بڑا، لیکن قوم نے ہاشم کو بنا دیا، تو عبد شمس کے بیٹے امیہ نے احتجاج کیا کہ یہ چاچے کی سرداری منظور نہیں ہے، مطلب کی سرداری چلے گی۔ یہ اختلاف، اس سے 2 دھڑے بنے، پھر یہ 2 دھڑے آپس میں دور چلے گئے، لڑائیاں بھی ہوئیں، دوریاں بھی ہوئیں۔ میرے نبی نے اپنی سب سے بڑی بیٹی زینب، ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بنو امیہ میں اپنی بیٹی دے دی، بن امیہ، ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس۔ ایک نام اوپر نیچے ہو رہا ہے، مجھے پورا ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت۔ بنو امیہ کو بیٹی دی۔ دوسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ، تیسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ، 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی، اور چوتھی بیٹی گھر میں حضرت علی کو۔ اور میرے نبی نے سنو، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو، میں نے جہاں بیٹی دی، میں نے جہاں شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ آپ نے اپنی شادی کی، پہلی شادی حضرت خدیجہ بنو اسد قریش، دوسری شادی حضرت سودا قریش، تیسری شادی حضرت حفصہ قریش، چوتھی شادی حضرت عائشہ قریش میں ہو رہی، 5ویں شادی ام حبیبہ بنو امیہ قریش، یہود بنو قریظہ میں شادی کی، یہودیوں میں حضرت صفیہ، یہودیوں میں سے کلمہ پڑھا، ایمان لائیں، ان سے شادی فرمائی۔ حضرت میمونہ ہلالیہ، عرب ہیں، قریشی نہیں ہے، شادی فرمائی قریش میں۔ بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں آپ کی ہوئی، بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں ہوئی، خاندان میں، برادری میں، قبیلے میں اور باہر۔ بیٹی ابو العاص بنو امیہ، عثمان بنو امیہ، علی بنو ہاشم۔ اور یہ پہلے آسمان سے حکم آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اب سنو سر، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی آئے رشتہ مانگنے، حضرت علی آئے اور شرم کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ پتا تو تھا کیوں آئے ہو؟ وہ چپ، کہنے لگے فاطمہ کا رشتہ چاہیے؟ جی، اچھا، انشاءاللہ
بس اتنا کہا انشاءاللہ، اور اٹھ گئے۔ تو حضرت علی باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا۔ تو کیسے؟ تو کچھ بھی نہیں فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف پوچھنے لگے کچھ تو کہا ہوگا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو بس ہو گئی۔ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، بعد میں ایک اور حدیث سناؤں گا، پہلے ایک حدیث سنا چکا ہوں۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ اب سنو، آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ذمہ داروں میں نا ہمارے عیب سمجھا جاتا ہے بیٹی سے پوچھنا، اور دوسرے کمرے میں مشورے ہوتے ہیں، بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھ کے رشتے ہوتے ہیں، اس کو بتانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے گائے بھینس بیچ دی، ایسے چل بھائی، رسی ڈالی گردن میں اور چل بھائی۔ وہ نہ اف کر سکتی ہے نہ آہ کر سکتی۔ اپنے قریبی تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کا فون آیا کہ بس مجھے خبر دی گئی تیری منگڑیاں سا کر دیتی ہے تو بس تو آ جا۔ میں آخا جی ٹھیک ہے، میں منگنی منظور ہے، پر اتنا تو ویکھ لو شرابی نال میں جوڑ چھڑے اجے، میری ساری زندگی روندیاں ٹپ گئی۔ چلو کسی بندے نال تو جوڑ دیں جی، برادری میں ہی کرنا ہے تو صرف شرابی لدھا ہی، اور کوئی نہیں لدھا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ میرے نبی فاطمہ جیسی شہزادی سے پوچھ رہے ہیں کر دوں، اوپر سے وحی آ چکی ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ ماں باپ یہ ظلم کرنے والے ہیں کہ یہ بیٹیوں سے نہیں پوچھیں گے، گردن میں رسا ڈال کے حوالے کر دیں گے۔ اپنی قومیت کے بت توڑو۔ ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، کورٹ میرج نہ کرو، تباہ ہو جاؤ گے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں جوڑ کا رشتہ دیکھو، ورنہ تمہاری اولاد تباہ ہو جائے گی، تمہیں بددعائیں دے گی تمہاری اولادیں۔ بیٹیوں سے پوچھنا، اللہ کے نبی نے بچی کا حق، ایجاب قبول، بچہ بچی کرتے ہیں کہ کوئی اور کرتا ہے؟ ماں کرتی، ابا کرتا ہے۔ ارے ایجاب قبول ایسی شرط ہے، خود وہ کہیں گے تو نکاح ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ بات سنجیدہ، اور پر ایک لطیفہ بھی ہے، حکایت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے گاؤں کا بچہ بس پہ چھوٹی عمر میں کنڈکٹر لگ گیا۔ وہ بسوں کی صفائی، اور استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو، استاد جی آ جاؤ، یہ اس کے وہ تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ یہ منڈی بہت دن کی بات، اس کی شادی ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب آ کے لے بھائی پتہ نہیں کی عورت بچی کا پتہ نہیں کی نہ ہے، فلانی بنت فلانی 5000 مہر تیرے نکاح میں دیتی، تو قبول کی تھی؟ اسے کہا جی آن دو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری، اور جی جان دو۔ بیڑی بڑھے ہو یہ نہیں آکھنا، آن دیو جان دیو، ساری زندگی بسوں پہ کرتا رہا۔ انہوں نے کہا شاید نکاح بھی آن دیو تو جان دیو۔ ارے ایجاب و قبول لڑکا لڑکی کرتے ہیں، ماں باپ تو نہیں کرتے۔ اور ہمارے کہتے ہیں تیرا سر لا دیں گے، رشتہ ایتھے ہی کرم۔ یہ میرے پنجاب کی تعظیم، میں پنجاب کے ذمہ دار گھرانے کا ہوں، میں ان اندھیروں کو دیکھ کے بول رہا ہوں، تیرا سر وڈ دیں گے، رشتہ ایتھے ہی کر، اور سر کاٹ دیتے ہیں۔ میرا گاؤں دریائے راوی کے کنارے ہے، ہماری کتنی بچیوں کو نگل چکا ہے۔ یہ ظلم و ستم ماں باپ کا ہے۔ بے جوڑ شادیاں خاندان میں کرنی ہے، باہر نہیں کرنی۔ جہاں نیک رشتہ ملے، بچی کی پسند کا احترام کرو۔ اگر بچی کہہ دے میں نے یہاں شادی کرنی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، یہ اس نے ظلم، یہ اس نے حیا سے بات کی ہے۔ یہ تو عین حیا ہے، وہ کہہ رہی میری آپ شادی یہاں کر، کہتا تو ساڑی نک بڑھا چھڑیے، انہیں سیکھے بالکل نہیں کرنی، اور کسی ظالم کے چمار کے ساتھ اس کو باندھ دیں گے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں، میں بہت سنگین ایشو پر بول رہا ہوں اور دکھ سے بول رہا ہوں۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی نے کیسے شادیاں کی۔ بچی سے پوچھا فاطمہ کر دوں؟ فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کر سکتی تھی؟ وہاں انکار کا سوال نہیں۔ جب فاطمہ بولی جی یا رسول اللہ،
پھر آپ آئے، علی مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا کیا، ایسے کر آپ سامنے ممبر پر کھڑے علی کو یہاں بٹھایا پھر کہا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ اس پیغام کے بعد بھی پوچھا فاطمہ کر دوں، فاطمہ کر دوں، اس کے بعد بھی پوچھا ہے۔ یہ ان والدین کو پیغام ہے، ان والدین کو پیغام ہے کہ اپنے بچے کی رائے کا احترام کرو، بچی کی رائے کا احترام کرو۔ تمہیں کہتا ہوں ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، ان کا ظلم بھی برداشت کر لو، لیکن اگر ایک بچہ کہتا ہے میں یہاں شادی نہیں کر سکتا، وہ نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹی کہتی میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے۔ تم ظالم ہو اگر وہاں کرو گے۔ اس کو سمجھو اللہ کے واسطے، اس کو سمجھو اللہ کے واسطے۔ کس قدر گھروں میں تباہیاں ہیں اور طلاقیں طلاقیں طلاقیں۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو تمہارے کورس میں نہیں، تمہارے نصاب میں نہیں۔ تمہیں کیا خبر؟ ایک کائناتی علم اللہ جب چاہے توڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا، اللہ نے ایک سیکنڈ میں آگ کا علم باطل کر دیا، ایک سیکنڈ میں آگ کا علم ختم کر دیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے مارا، اللہ نے ایک سیکنڈ میں پانیوں کا علم باطل کر دیا۔ مریم کو بن باپ کے بچہ دے دیا، مریم کو بن باپ کے بچہ دے اپنا بن باپ کے مریم کو پیدا کر دیا۔ اللہ نے ایک سیکنڈ میں ساری زالوجی کا علم ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کا علم ہے بچوں، اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو۔ یہ میرا پیغام ہے۔ آنے والا رمضان ہے، اس کا استقبال کرو۔ چند دن رہ گئے رمضان میں، چند دن ہے رمضان میں۔ بزدل نہ بننا، مجھے گرمی بڑی ہے، روزہ نہیں رکھے جانا۔ گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو کہ یا اللہ یا اللہ تیرے لیے بھوک ہے، جہنم کی آخرت کی بھوک سے بچا، تیرے لیے پیاس ہے، آخرت کی پیاس سے بچا، تیرے لیے گرمی سہ رہا ہوں، مجھے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما۔ پھر آئے ہے پتہ کیا ہونے والا ہے؟ تم یہ روزے کی پیاس برداشت کرو، بھوک برداشت کرو۔ بھئی یوں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ اللہ کی قسم موت خوفناک چیز نہیں ہے، موت چھٹی ہے، چھٹی۔ چھٹی کتنی پیاری چیز ہوتی ہے، جس دن چھٹی ہوتی ہے کتنے مزے کی چیز ہوتی ہے۔ بھائی آج چھٹی ہے یار، ہمیں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی تو ہم کمرے کے لڑکے مقابلہ کرتے تھے، آج سب سے دیر سے کون سے اٹھے گا، یہ مقابلہ تھا۔ یہ ہمارا مقابلہ، سب سے دیر سے بھئی آج کون اٹھے گا، کل اتوار چھٹی۔ ہمارا پین تھا چاچا خوشی مرحوم، میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو وہ آخری جو گھنٹہ ہوتا تھا نا، اس پر کان لگے ہوتے تھے کہ کب بجے گا، کب بجے گا، کان ادھر لگے ہوتے۔ پڑھائی میں تو شوق تھا نہیں تو کان ادھر لگے ہوتے تھے۔ جو ہی وہ چاچا خوشی کرتا ٹن تو میں نعرہ لگاتا چھٹی۔ اللہ کی قسم موت چھٹی کا نام۔ اگر اللہ راضی ہے نا، اگر اللہ راضی ہے تو موت چھٹی کا نام۔ موت گھر پہنچ گئے، گھر پہنچ گئے۔ اس پیاس کو برداشت کرو۔ اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پھر اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے، وہ شراب پلائے۔ تم دنیا کی شراب چھوڑو، اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کی شراب پلائے گا۔ تم دنیا میں پاک دامن بن کے رہو، اللہ جنت کی حسین ترین نیک خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا، جو مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنی۔ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ اور ان کا قد اس تمہاری بلڈنگ سے بھی اونچا ہے، 130 فٹ ان کا قد ہے، 130 فٹ۔ اما حوا اور ابا آدم 130 فٹ کے تھے۔ یہ وقت کی رفتار نے ہمیں کسا کے یہ 5 فٹ کر دیا ہے، آگے اور چھوٹے ہو گئے۔ ایک زمیندار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کو مالش کر، مراسی کی کہ مالش کی، تھوڑی دیر تو کرتا رہا پھر سو گیا۔ تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے، جب مراسی کی صبح آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب، انہوں نے کہا ابھی مارے گئے۔ ان کا زمیندار میرے کان نہ پا دیتا ہے،
اس نے اپنا خرگوش لا کے کھڑا کر کے اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں ذمہ دار باہر نکلے، وہ میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے، یہ گھوڑا یہ تو سیوڑ ہے. سیوڑ ہمارے زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں. یہ تو سیوڑ ہے، یہ تو خرگوش ہے. نہ سائیں، گھوڑا ہے. ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 کے آئے سیوڑا کھلوتا. 130 فٹ کو ٹائم نے، پیسج آف ٹائم نے رندہ پھیر 5 فٹ کر دیا. جنت کی لڑکی 130 فٹ پر ہے. اگر تم 5 فٹ میں چلے گئے تمہیں تو وہ جئی پا لے گی، کبھی کھپے تھے کبھی سچے. پھر آکھے کہ میرا شوہر نامدار کدے مر گیا، ایڈو کڈاں آئے. تمہیں بھی اللہ 130 فٹ کر دے گا. اور لمبے بال حسن ہوتا ہے. جنت کی لڑکی کے بال کندھوں پر نہیں ہے، شانوں پر نہیں ہے، سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں. 130 فٹ لمبے بال. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں لاکھوں سورج چمکنے لگتے ہیں، کروڑوں ہر بال میں سے شعائیں نکلتی ہیں. جیسے یہ سٹیج کو نہیں سجاتے مختلف رنگوں سے، ایسے اس کے بالوں سے مختلف رنگ نکلتے ہیں. پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں. اس کے یہ بالوں کا حسن ہے. سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے تو چہرہ کیسا ہوگا، جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا. اور جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنت ایسے دیکھیں، ارے بھائی یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ تو کہیں گے فرشتے، ایک لڑکی خامد کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکایا ہے. یہ جو ایمان والی عورتیں بیٹھی سن رہی ہیں پریشان ہو گئی ہوں گی. اللہ ان کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے. اور ان کا مناظرہ ہوگا، جنت میں نا مناظرہ ہوگا. سوکن پنا نہیں ہوگا، سوکن میں نہیں، مناظرہ. ہمارا ایک ساتھی نا تبلیغ میں لگ گیا. اب اس کو بیوی داڑھی نہ رکھنے دے. وہ کہے میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گا، مجھے طلاق دے، پھر تو داڑھی رکھ. اب وہ ادھر عشق رسول پیدا ہو چکا ہے تو ساتھ ہی داڑھی تو خود آتی ہے، یہ رکھوائی نہیں آتی. جب محبت پیدا ہوتی خود آتی. تو اس نے ایک چکر چلا. کچھ دن گزرے تو کہنے لگا بیگم میں سوچ رہا ہوں دوسری شادی کر لوں، لیکن سوچ رہا ہوں پہلے داڑھی رکھوں پہلے شادی کروں. ان کا تو داڑھی پہلے رکھ لو، داڑھی پہلے رکھ لو. بھائی یہ چاہیے اور کچھ نہیں سکتا. تو جنت ایک مناظرہ ہوگا، ایمان والی عورتیں اور جنت کی عورتیں، حوریں ایمان والی عورتیں. اب جنت والی عورتیں کہیں گے نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی زندہ. نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا جوانی. نحن الراضیات فلا نسخط، ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی ہمیشہ راضی. نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں نہیں. جوانی بھی مستقل نہیں، بڑھاپا آتا ہے اور موت بھی ہے اور ناراضگی بھی ہے اور ساتھ کا چھوڑنا بھی ہے. موت آ جاتی ہے ساتھ چھوڑ جاتا ہے. اب اس کے جواب میں مومنات کیا کہیں گی؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی. نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے. نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے صدقہ خیرات کیا تم نے کوئی نہیں کیا. ونحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے کوئی نہیں رکھے. تو حضرت عائشہ فرماتے فغلبناہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں. یہاں مردوں پہ غالب، وہاں حوروں پہ غالب. اللہ کے نبی کی عورتیں اور بیویوں سے حسن سلوک کرو. تمہیں ایک عجب حدیث سناؤں. سب سے پہلے کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا